اطہر حسین صاحب میرے اس زمانے کے ساتھیوں میں تھے جب ہم لوگ لکھنؤ یونیورسٹی کے طالب علم تھے. ظاہر ہے کہ وہ زمانہ ایک بہت اچھا زمانہ تھا، اپنی تحریکات کے لحاظ سے بھی، اپنی تعلیم کے لحاظ سے بھی، اور ان اساتذہ کے لحاظ سے بھی جو اس وقت یونیورسٹی سے وابستہ تھے. اس وقت کے طالب علموں کا اگر میں نام لوں تو جسٹس حیدر عباس صاحب، عمار رضوی صاحب، امیر حیدر صاحب، یہ اس زمانے کے طالب علم تھے. سید محمد سعید صاحب پروفیسر جو لکھنؤ یونیورسٹی کے، یہ اس زمانے کے طالب علم تھے. اطہر صاحب بھی طالب علم تھے. ان طالب علموں کے وہ تو ضرورتیں بٹی ہوئی تھیں، کچھ یونین کے کاموں میں زیادہ منہمک تھا، کچھ دوسری سیاسی کاموں میں. لیکن اطہر حسین صاحب کا معاملہ یہ تھا کہ وہ صرف اپنی پڑھائی، اپنی تعلیم کی طرف ان کا زیادہ انہماک تھا. اس طرح سے ہم اگر دیکھیں تو ان کی سارا کنسنٹریشن ان کی تعلیم کی طرف سے. دوسری ایک بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ اس زمانے میں آج لوگ ان کے ذکر کرتے ہیں کہ وہ بہت مخیر تھے، وہ بڑی مدد کرتے تھے، بڑے انسان دوست تھے. اس زمانے میں جب وہ طالب علم تھے، اس زمانے میں بھی ان کی یہی صورت تھی کہ وہ اپنے ساتھیوں میں کسی کی بھی کوئی ضرورت ہوتی تھی، کسی طرح کی کوئی ضرورت ہوتی تھی، وہ ہمیشہ اس کی مدد کرنے میں آگے رہتے تھے. ہم لوگ ساتھ تھے، لیکن میں ایم اے کرنے کے بعد اپنی ملازمت کے سلسلے میں دلی یونیورسٹی چلا گیا، اور اس عرصہ ایک طویل عرصہ ہے جس میں میں ان سے مل نہیں سکا. میں ریٹائرمنٹ کے بعد پھر آیا، انہوں نے وکالت شروع کی اور اپنے والد کی جگہ لی. بارہ بنکی میں وہ وکالت کرنے لگے. یہاں آنے کے بعد مجھے پھر ان کا علم ہوا، اور ایک جلسے میں ان سے میری ملاقات ہوئی. میں نے اس کا ذکر آج اخبار میں بھی کیا ہے کہ وہ جس وقت مجھے ملے تو ایک تو یہ دشواری نہیں ہوئی کہ ہم ایک دوسرے کو پہچان نہ سکتے. پہلی بات ایک یہ ہے کہ انہوں نے مجھے فوراً پہچان لیا اور میں نے انہیں پہچان لیا. کوئی فرق ہم لوگوں کے چہروں میں اس طرح سے نہیں آیا تھا کہ یہ محسوس ہوتا کہ ہم ایک دوسرے سے تعارف کی ضرورت ہو. اور انہوں نے پہچانتے ہی سب سے پہلی بات یہ کی کہ انہوں نے اس زمانے کا ذکر جو ہمارے طالب علمی کی یادیں تھیں، اس زمانے کا ذکر شروع کیا، ان اشعار کا ذکر شروع کیا جو اس زمانے میں پڑھے جاتے تھے اور سنے جاتے تھے. اس کے بعد پھر میری ان سے ملاقات ہوتی رہی. خاص طور پر ایک مجلس میں انہوں نے مجھے بلایا اور بہت دیر تک اس سے الگ، مجلس سے الگ ہم لوگ بیٹھ کر باتیں کرتے رہے. ایک نظم کا ذکر انہوں نے کیا جو قومی آواز میں چھپی تھی. مجھے تو نہیں یاد ہے کہ وہ کب چھپی، اور اب مجھے نہ اس کا سن یاد ہے نہ اس کے سلسلے میں کچھ یاد، لیکن انہیں یاد تھا اور انہوں نے مجھے اس بات یاد دلایا کہ کیا آپ کو یاد ہے کہ وہ نظم آپ کی اس عنوان سے چھپی تھی اور بہت اچھی تھی. تو یہ اس طرح سے ایک تو وہ پرانی یادیں سننا چاہتے تھے اور بات کرنا چاہتے تھے. میرے ساتھ جب بیٹھتے تھے تو وہ وہی پرانی باتیں کرتے تھے. ایک خاص بات جو میں نے ان کی بعد میں دیکھی، ان کی بزرگی کے عالم کے زمانے میں، اسد عباس صاحب بہت مشہور یہاں کے نیورو ڈاکٹر ہیں، اور ان کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی مریض ان سے وقت لینا چاہے تو ان کے ہاں وقت کے لیے 25 دن اور 30 دن کے بعد وقت ملتا ہے کہ آپ دکھانے کے لیے آئیں. تو میں نے اکثر دیکھا کہ لوگ ان کے والد کے پاس پہنچ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ صاحب میری یہ پریشانی ہے، اور وہ کہتے تھے کہ وہ فون کر کے کہتے تھے، کبھی خود لے کے چلے جاتے تھے اور دواخانے میں جا کے مریض کو دکھلاتے تھے. تو یہ ساری جو انسانی قدریں ہیں، ان انسانی قدروں سے آج یہ پیشہ ور زندگی جو ہے یہ محروم ہو چکی ہے. تو سب سے بڑا نقصان ان کے انتقال سے ایک وکیل کا نہیں ہوا، ایک خاندان کا نہیں ہوا، بلکہ ان انسانی قدروں کا نقصان ہوا جس کے وہ امین تھے اور جو ان کے رشتے سے منسلک تھی. تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ وہ ہر جگہ اس انسانیت کو فروغ دیتے تھے، اس محبت کا اظہار کرتے تھے، خواہ جاننے والا ہو خواہ جاننے والا نہ ہو. تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے سماج کو جو ان کے انتقال سے جو نقصان ہوا وہ اس انسانیت، اس محبت، اس خلوص اور اس دوستی کا نقصان ہے جس سے آج یہ دنیا محروم ہوتی چلی جا رہی.